اچھا دیکھیے، بہت سے لوگوں کو ابھی تک بدعت کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ بدعت کہہ دیتے ہیں. یہاں ذرا سا آنسو ٹپکا بدعت. ہاں، یعنی بدعت کی تعریف لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو ہم ذرا تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ یہ لا تقدمو کی تعبیر جو بدعت سے کی گئی، اس بدعت کا مطلب کیا ہے؟ اب جب بڑے علماء لغت کی طرف اور سوال کیا کہ بھائی بدعت کسے کہتے ہیں، تو ہمارے بہت بڑے عالم شیخ ترہی نے لکھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. انہوں نے لکھا الحدث فی الدین، دین میں ایجاد کو بدعت کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس ایجاد کا طریقہ بتایا. کہنے لگے وما لیس لہ اصل فی کتاب ولا سنہ، جو کتاب میں نہ ہو اور جو سنت میں نہ ہو اس کا ایجاد بدعت کہلاتا ہے. تو بھائی ہماری فہرست دیکھنے سے پہلے ذرا اپنی فہرست دیکھی جائے اور سوال کیا جائے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. تو کیا کہا؟ دین میں ایجاد جس کی اصل نہ خدا کی طرف سے ہو نہ پیغمبر کی طرف سے ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت. تو آپ علم اٹھاتے ہیں، آپ سے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بدعت ہے. آپ نے تابوت اٹھایا، آپ سے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بدعت ہے. آپ روئے، آپ سے سوال کیا کیوں رو رہے ہیں؟ بدعت ہے. اور پھر وہی سوال جو اتنا سنا ہوا سوال ہے، قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے. تو اس کا سیدھا سیدھا جواب جو ہمارے بعض خطبہ دے گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ علم کہاں ہے قرآن میں، تابوت کہاں ہے قرآن میں، ماتم کہاں ہے قرآن میں، گریہ کہاں ہے قرآن میں، اور تم ان سب کو بدعت کا نام دے رہے ہو، تو جو آیت تراوی والی ہے اس کے بعد والی آیت میں علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، ماتم بھی ہے، عزاداری بھی ہے. تعریف ہے نا. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بدعت کی تعریف جو کی علماء نے کیا کہا؟ البدعۃ، بدعت کیا ہے؟ الحدث فی الدین، دین میں ایجاد کرنا. اور وہ ایجاد کیسی ہو کہ اس کی اصل جو ہے، اس کا کنیکشن جو ہے، نہ وہ کتاب میں ہو اور نہ وہ سنت میں ہو. اب دیکھیے عجیب بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی، ہمارے ہاں کتاب کا دائرہ بھی وسیع ہے. قبلہ مولانا دانیال رضوی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں میں ذرا سی بحث چھیڑ رہا ہوں. ہمارے ہاں کتاب کا دائرہ بھی وسیع ہے اور سنت کا دائرہ بھی وسیع ہے. اس لیے کہ جب ہم لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ اہل بیت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ. ہم جب لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں علی بھی ہوتے ہیں، امام حسن بھی ہوتے ہیں، امام حسین بھی ہوتے ہیں. 12 امام ہمارے کتاب سے ایسے جڑے ہوئے ہیں. بلکہ نہیں، جملہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کتاب اماموں سے جڑی ہوئی ہے. تو ہمارا ہو گیا دائرہ وسیع. جب ہم کہتے ہیں لفظ کتاب تو ہمارے ذہن میں سارے امام موجود ہوتے ہیں. کل میں نے حدیث پڑھی تھی نا، جو لوگ تشریف فرما تھے، کہ ایک ترک جو اس حدیث کا ہے، حدیث ثقلین کا، اس کے مطابق یہ ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و علی ابن ابی طالب. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ابو طالب کا بیٹا علی. اور پھر رسول اللہ نے تقابلی منزل میں بتایا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ کتاب اللہ، علی اللہ کی کتاب سے افضل ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُتَرْجِمٌ، علی کتاب کا ترجمان ہے. تو ہم جب لفظ کتاب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں معصومین جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
اچھا اسی طرح جب ہم لفظ سنت کہتے ہیں، یہ ہمارے فقہ کی بحث ہے، جب ہم لفظ سنت کہتے ہیں تو وہاں سنت سے مراد فقط رسول کی سنت نہیں ہوتی، رسول کے بعد جو 12 رسول کے جانشین ہیں. دیکھیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں کرنا، یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اس لیے کہ اب ممبروں سے یہ باتیں ختم ہو گئیں. لوگوں کو بتایا جائے کہ جب بھی لفظ کتاب تمہارے سامنے آئے اس سے مراد صرف وہ الحم سے لے کر والناس نہیں ہے. اگر الحم سے لے کے والناس تک علی نہ ہو تو پھر کیسی کتاب ہے؟ کسی آیت سے آپ جدا نہیں کر سکتے معصومین کو، اور اگر جدا کر دیا تو پھر سمجھ کے دکھا دو. اس لیے کیونکہ ترجمان تو معصومین ہی ہے نا. اچھا آج کے لوگوں کو نہیں پتا، ان لوگوں کو پتا تھا کہ رسول کیا لکھنے جا رہے ہیں، اس لیے لکھنے کا سامان دیا ہی نہیں. معلوم تھا انہیں کہ یہ کیا لکھنے جا رہے اور نوشتہ کس چیز کے حوالے سے دیں گے. تو ہمارے ہاں جب بھی لفظ کتاب آئے تو کتاب جدا نہیں ہے اہل بیت سے، اور رسول نے یہ بھی بتا دیا کب تک جدا نہیں ہے. لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ جب تک حوض کوثر تک نہ پہنچے ایک دوسرے سے جدا نہیں. اللہم صلی علی. رسول کہہ رہے ہیں دونوں میں جدائی نہیں ہے. آپ کا یہ سوال قرآن میں دکھاؤ جدائی ڈال رہا ہے. اچھا دیکھیے علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا ابھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کر دوں. علامہ صاحب جب یہ والی بات کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ ان میں جدائی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے کہا لا یفترقا، ان میں تفریق نہیں ہوگی. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں یہ میرے پاس نہ پہنچے. اب علامہ صاحب یہاں جملہ کہتے تھے کہ رسول نے یہ کہا کہ دونوں میں جدائی نہیں ہے، تو اب تمہیں اگر کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو قرآن میں بھی دیکھو، اہل بیت میں بھی دیکھو. توجہ. اور اگر کوئی چیز تمہیں قرآن میں نظر نہ آئے تو اسے بدعت نہ کہنا، ایسا نہ ہو اہل بیت میں ہو. اب وہ یہاں پر جملہ کہتے تھے اب اگر کوئی چیز بظاہر قرآن میں کسی کو نہ بھی ملے اور معصوم کے گھر نظر آ جائے تو وہ بدعت نہیں ہے. ارے نہ ہو عزاداری قرآن میں مگر ہر معصوم عزاداری کر رہا. اللہم صلی علی محمد. اگر آپ کو یہ قرآن میں نہیں نظر آ رہی کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے، ہاں تو آپ اہل بیت میں آ کر دیکھیں. اگر اہل بیت کے ہاں گریہ ہے، اہل بیت کے ہاں عزاداری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، آپ اسے بدعت نہیں کہہ سکتے. اور بدعت کیا کہا میں نے؟ جو کتاب میں نہ ہو اور جو حدیث یا سنت میں نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کتاب کا دائرہ ہمارے یہاں وسیع ہے. تو یہ جو لا تقدموں میں اگر کوئی کہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری بدعتیں ہیں، ان کو جواب یہ ہے کہ قرآن کا دائرہ وسیع ہے. ہم جب لفظ قرآن کہیں گے اس میں معصوم جدا نہیں ہوگا. اب آ جائیے دوسری طرف سنت. باہر تعریف یہ ہے سنت کی، رسول کا قول، رسول کا فعل اور رسول کی تقریر. تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام رسول کے سامنے ہوا ہو اور رسول اللہ نے اس کی مخالفت نہ کی ہو. یہ مخالفت نہ کرنا بتا رہا ہے رسول کی تائید ہے. بھائی توجہ کریں، یعنی کوئی کام رسول کے سامنے ہوا اور رسول نے اسے منع نہیں کیا،
یہ منع نہ کرنا بتا رہا ہے رسول اس سے راضی ہیں. اب دیکھیے دائرہ ہے وہاں پر تنگ, اس لیے ہر چیز نظر آتی ہے بدعت. آپ نے کہا کہ رسول کی سنت یعنی رسول کا قول, رسول کا فعل اور رسول کی تقریر. ہمارے یہاں دائرہ ہے وسیع, ہمارے ہاں جیسے رسول کا قول, جیسے رسول کا فعل, جیسے رسول کی تقریر, ایسے 12 کا قول, 12 کا فعل, 12 کی تقریر. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے یہاں دائرہ تنگ نہیں ہے. جملہ آ گیا ادبی, لطف لیجئے گا. چونکہ ہمارے یہاں دائرہ تنگ نہیں ہے اس لیے فکر تنگ نہیں ہے. دائرہ وسیع ہے تو فکر بھی روشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں جب لفظ کتاب کہا جائے تو اہل بیت کتاب سے جدا نہیں, اور جب لفظ سنت کہا جائے تو 12 جدا نہیں رسول سے. تو اب جیسے پہلے کا قول, جیسے پہلے کی سنت یعنی فعل اور تقریر, ایسے ہی 12 کا قول, فعل اور تقریر سب ہمارے لیے حجت ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب آئیے اس لفظ بدعت پر ذرا ایک دو جملے اور سنیے, کیونکہ لا تقدموں کے ذیل میں علماء نے اسے بیان کیا. کہنے لگے کہ اب جب اعتراض ہوا کہ آپ نے تو کہا کہ جو رسول کے ہاں نہیں, جو اللہ کے ہاں نہیں, اور بعد رسول آئے تو وہ بدعت ہے, تو اب کہاں تک چھپاتے بدعتوں کو, کہاں تک فہرست سے نکالتے رہتے, یہ نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں. اس لیے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ ہے جس میں علی نے امت کی 50 بدعتیں گنوائی ہیں. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. جناب امیر نے 50 بدعتیں امت کی گنوائی ہیں کہ جو رسول کے عہد میں تھا اب نہیں ہے, اور جو رسول کے عہد میں نہیں تھا اب ہے. علی نے گنوائی, اور میں آپ کو کیا کیا بدعتیں گنواؤں, میں جلدی جلدی 2-3 بدعتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بس اسی تک رہتا ہوں. اب اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کیونکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, ممکن ہے کسی تک پہنچے تو بات ناگوار گزرے. اچھا, ناگوار اس لیے نہیں گزرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں حدیث ہے, ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ حدیث ہے رسول اللہ کی, ہر امام نے ہر مقام پر اس حدیث کو کوٹ کیا. توجہ, امام نے ہمیشہ اور رسول کی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے, بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا من توضع ثلاثا فقط ابدع, جس نے عضو وضو کو 3 بار دھویا اس نے بدعت کی. بھائی تھوڑا سا جاگ کے سن لیں. اچھا, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک بار دھونا واجب, ایک بار دھونا واجب, دوسری بار دھونا مستحب, تیسری بار دھونا حرام. یہ ہمارے یہاں حدیث ہے. اب آپ کو ساری فقہ کی کتاب میں یہ حدیث مل جائیں گی. مولانا تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ کو ہماری ہر حدیث کی کتاب میں یہ مل جائے گا. من توضع ثلاثا فقد ابدع, جس نے عضو بدن کو, عضو وضو کو 3 بار دھویا اس نے بدعت کی. تو اب باہر دھویا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو بدعت یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ بھئی حدیث دیکھیے, جب لفظ بدعت لا تقدموں پر بحث ہوگی تو یہ بات تو ہوگی. اچھا پھر آگے بڑھیے, میں جلدی جلدی آپ کو گنواتا ہوا چلوں. چلے چھوڑیے فدق کے واقعے کو, فدق کے نہیں کرتے ہم تذکرہ. اب جا کر دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب خیبر بٹا اور رسول نے سب کو دینا شروع کیا, بھیا یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا. وہاں کچھ لوگ چاہتے تھے وہ والا حصہ اگر مل جاتا تو کیا بات, وہ والا. اچھا, یہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے بیماری کہ انہیں آپ کوئی اچھی سی چیز دے دیجئے, مگر ہرس کی ایسی گندی عادت ہوتی ہے,
وہ والا مل جاتا تو کیا کہنے. ہوتی ہے یہ ہرس کی بیماری. بہرحال بہت گندی. اللہ مومنین کو محفوظ رکھے اس گندی بیماری سے. تو ہوا یہ کہ جب رسول اللہ کا دور گزرا اور رسول اللہ تشریف لے گئے اور ایک صاحب کا دور آیا, شروع ہوا شاہی کا دور. تو ان کا بیٹا کھیلتا کھیلتا, جوان تھا, کھیلتا کھیلتا وہ خیبر کے ایک حصے سے گزرا. اب وہ حصہ اسے پسند آ گیا. اس نے یہ سوچا کہ رات کو آؤں گا, حملہ کروں گا اور یہ زمین لے لوں گا. اچھا, اس نے یہ غلط سوچا. اسے یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب رات آئی اور اس نے خیبر کے اس حصے پر حملہ کیا تو اب وہ جو یہودی وہاں پر بسے ہوئے تھے وہ جاگے اور اٹھ کر ان کو دھر لیا. اب بھائی جو ان کو مارا گیا, یہ روتے روتے والد صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے, ابا صاحب دیکھیے یہ خیبر والے یہودیوں نے ہمیں مارا ہے. اب جب انہیں بلایا گیا تو کہا, بھائی تم نے ہمارے لال کو مارا کیوں؟ کہنے لگے, دیکھیے حضور, جب رسول اللہ نے فدق کا بٹوارا کیا اور سب کو حصہ دے چکے, کس کوئی نہیں بچا تھا جس تک یہ حصہ پہنچتا. ہماری زمین بچ گئی تھی. ہم رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ ہماری زمین کو چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو ہر مہینے اس کے محصولات عطا کرتے رہیں گے, نہ ہمیں مارا جائے, نہ ہمیں تنگ کیا جائے, نہ ہمیں بھگایا جائے. رسول اللہ سے یہ ایگریمنٹ ان کا ہو گیا تھا, معاہدہ ہو گیا تھا کہ جب تک تم چاہو اس بستی پر بسے رہو, نہ تمہیں کوئی ہٹائے گا, نہ تمہیں کوئی بھگائے گا, نہ تمہاری چیزوں پر قبضہ کرے گا. اب جیسے ہی آ کر انہوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ہمیں یہ زمین پسند تھی اور ہمیں یہ زمین چاہیے, تو نہ ابا نے کوئی فیصلہ سنا, نہ یہودیوں کی بات کا پاس رکھا. کہا, نکلو تم یہاں سے, اب تو یہ زمین میرے بیٹے کی رہے گی. اب آپ کچھ سمجھے ہی نہیں, یہ کیا ہے؟ بدعت. توجہ, یعنی رسول نے یہ چیز ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی, انہوں نے خود سے کر لی. جو علی نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا اس میں یہ ذکر ہے. اب جلدی جلدی سنیے جو مولا نے بدعتیں گنائی. مولا نے کہا طلاق میں بدعت, یعنی جو طریقہ ہے رسول کے عہد کا وہ اب نہیں. کیا مطلب؟ جب تک دو عادل گواہ سامنے نہ بیٹھے ہو طلاق نہیں ہوتی. اب دیکھیے, مجھے یہاں پہ پڑھنے میں اس لیے مسئلہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا قانون جب سے بنا وہی دور چلا آ رہا تھا جو بعد میں رائج کیا گیا. جب طلاقیں بڑھنے لگی تو سب نے کہا اب ہماری طلاق نہیں چلے گی, شیعوں والی طلاق چلے.